سورة الانبیاء آیت نمبر 51 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی آیتوں میں دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی صفت بیان کی پچھلی کتابوں کی، الہامی کتاب کی، جو کہ قرآن مجید کی ہم تعریف میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے کہ البتہ یقیناً دیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی فرقان، روشنی، نصیحت۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آیت نمبر 24 سے اس کا باقاعدہ ٹاپک کا آغاز کیا تھا، اور پورا قرآن، پورا سورۃ الانبیاء اسی پر بیس کر رہی تھی کہ ھذا ذکر، کہ یہ ایک نصیحت نامہ ہے، مم معیہ، جو میرے ساتھ لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ قرآن نصیحت نامہ ہے، وذکر من قبلی، اور ان کے لیے بھی یہ نصیحت نامہ ہے جو مجھ سے پہلے کے لوگ تھے۔ یعنی یہ کتاب پچھلی کتابوں کو تصدیق کرتی ہے، اور پھر باقاعدہ بات کو اور کھول کر بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا وہ بھی فرقان، روشنی اور نصیحت نامہ تھا، اور اس سے ڈرتے وہی لوگ ہیں جو قیامت کی گھڑی کا کے منتظر ہیں، اور ڈرتے ہیں کہ اللہ کے گھر اسی وحی کی کتاب سے انسان کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ اور پھر بہت ہی بہترین بات آ گئی آیت نمبر 50 میں کہ یہ بھی ذکر ہے، یعنی پچھلی کتاب بھی روشنی، نصیحت اور فرقان تھی، اور ھذا ذکر، یہ بھی ایک نصیحت نامہ ہے، بڑا مبارک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ کچھ دوسری جگہ آیتوں میں جب اس طرح سے بات آتی ہے کہ مبارک ہے، تو مبارک کے ساتھ آتا ہے فاتبعوہ، یہاں آ رہا ہے مبارکن انزلناہ، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، نازل کیا ہے ہم نے اس کو۔ تو اگر یہ اس وقت اس مبارک کی ڈیفینیشن نہیں دی گئی سورہ انبیاء میں، تو آپ اسے دوسری جگہ پائیں گے کہ ھذا ذکر، یہ بھی ایک کتاب ہے، مبارک ہے، بابرکت ہے، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرنا، تب یہ تم پر مبارک ہوگی، تب یہ تمہارے لیے برکتوں کا حصول بنے گی۔ اب جناب آپ دیکھیں آیت نمبر 51 میں کس طرح سے بات شروع ہوتی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور البتہ یقیناً دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی ہدایت اور دانائی، حضرت ابراہیم کو بھی نوازا۔ اب ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو نوازا گیا، کیونکہ ابھی جب آپ آگے پڑھیں گے کہ وہ اپنی قوم کو تلقین کرتے ہیں، تو کوئی بھی اپنے مذہب کی جب تلقین کرتا ہے یا حق بات کی یا اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک اگر کوئی نبی کہتے ہیں کہ مجھ پر رسول آتے ہیں، یعنی ملائکہ آتے ہیں اور مجھے وحی کرتے ہیں، تو اس کا ثبوت پچھلی کتابوں میں موجود ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی سنگل انبیاء نے، کسی بھی سنگل نبی نے بھی کوئی پچھلی کتابوں سے ہٹ کر بات نہیں کی، نہیں تو بندہ کیوں مانے؟ اگر وہ پچھلی کتاب کی تصدیق نہ کریں تو نئی بات نئے نبی سے لوگ کیوں سن کر اور اپنے پچھلے دین کو بدلیں؟ اس کی اگزامپل ہم نے ہمیشہ دی کہ اگر ہم بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ اور بہت سنسیئر ہو کے سوچیں کہ ہم بھی اگر یہودی عیسائیوں میں سے ہوتے، مشرک لوگوں میں سے ہوتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور ہمیں بتاتے کہ دین اصل میں کیا ہے، تو یقیناً ہم ان کی حقیقت کا اندازہ اسی طرح لگاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمیں اپنی پچھلی جس کتاب کو ہم مانتے ہیں اس کتاب سے ہم پر اگر بات کو ٹیلی نہ کرتے، تصدیق نہ کرتے، تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو کیسے مانتے؟ اسی لیے ہم ہر بار آپ کو یہ بات ڈسکس کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ جو صحابہ کرام کا فرسٹ پینل تھا،
جو جنگ کے میدان تک میں اترا، جو ہجرت جس نے کی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتے دم تک ساتھ دیا، یہ اتنی سٹیبلٹی ان میں اسی لیے آئی کہ یہی کنسرن لوگ تھے جنہوں نے پچھلے صحیفوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اور انہیں یہ بات بالکل گرا نہیں گزرتی تھی کہ یہ نبی وہی بات کرتے ہیں جو پچھلی کتاب میں درج ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کیسے اپنے آپ کو اوتھینٹک بنا سکتے ہیں؟ آج میں اور آپ بھی کوئی سنگل سٹیٹمنٹ پاس نہیں کر سکتے اگر وہ الہامی کتاب میں موجود نہ ہو۔ تو ہر نبیوں کو بھی، تمام انبیاؤں کو بھی پچھلی کتاب ضرور تصدیق کرنا ان کے لیے ضروری ہوا کرتا تھا۔ تو اب جناب جب آپ یہ آیت دیکھتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو بھی اسی کتاب کی دانائی، وزڈم اور بھلائی سے نوازا تھا، من قبل ابھی آپ پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر جو ایٹریبیوٹ دیا گیا، جو ان کی فضیلت بتائی گئی کہ وہ فرقان اور روشنی اور نصیحت نامہ تھا، وہی بات بتائی گئی کہ اس روشنی سے قبل ابراہیم کو بھی اللہ نے روشنی سے نوازا ہوا تھا، نصیحت سے نوازا ہوا تھا، فرقان سے نوازا ہوا تھا۔ صرف اے مسلمانوں، تمہارے پاس فقط قرآن نہیں ہے، تمام پچھلے لوگوں کو بھی الہامی کتاب دی گئی، اور اللہ کی یہ سنت، اللہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ اللہ تعالیٰ تمام کتابوں کو پریزرو رکھیں گے۔ وہ مکسنگ ضرور ہو گئی ہے، مکس ضرور ہو گئی ہے، حق اور باطل گڈمٹ ضرور ہو گیا ہے، لیکن حق اپنی جگہ قائم و دائم سدا رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ سورہ قصص کی آیت نمبر 50 کو دیکھ لیجئے گا۔ اتفاق سے دیکھیے کہ اس وقت ہم بھی آیت نمبر 51 میں ہیں سورۃ الانبیاء کی، اور اگر آپ سورہ قصص اس کی بھی اگر آیت نمبر 50 سے کچھ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو یہی بات نظر آئے گی کہ اللہ نے ہر دور میں الہامی کتاب کو پریزرو رکھا تھا۔ صرف قرآن کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا ہی یہ بات پر ہے کہ تم تصدیق کر لو جو تمہارے پاس ہے کتاب۔ تو اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کے پاس بھی یہی بھلائی موجود تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم تھے اس ابراہیم کو خوب جاننے والے۔ یعنی انسان کا اپنا معیار اللہ جانتے ہیں اور پھر اس سے اس دین کا کام کراتے ہیں کہ جو جتنا ہمت والا ہو، جو جتنا حق کا پرچار کر سکتا ہو، اور پچھلی آیتوں میں جو قیامت سے ڈرتا ہو، جو اپنے حساب کتاب کے لیے بالکل اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ وہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی کتاب کی تعلیم سے نوازیں گے اور اس پر حق کو ضرور کھولیں گے کہ وہ عقل سے کام لے گا کہ میں جس دین کا پیروکار ہوں تو وہ دین کی مجھے اصلی کتاب پڑھنا اسی کی زبان میں بہت ضروری ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا میں نے دو بات کہی کہ اگر آپ بہت کنسرن ہیں اپنے دین کے معاملے میں تو آپ کو اس دین کی کتاب جو کہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ اسی زبان میں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی آپ کو اور مجھ کو دھوکہ نہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تیرے عزت والے رب سے۔ کیا وقار ہے اللہ کا۔ آپ نے پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں، اور اللہ نے آپ کو بصیرت پر بھی بلایا کہ تم خود دیکھ لو کہ تمام چیزیں کس طرح سے چل رہی ہیں، کہ کوئی شائبہ اور شک کا گزر ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی ہو۔ قیامت کے بھی دن صرف اللہ ہی سب کے فیصلے کریں گے، تو تم کیسے اس اللہ کے بارے میں دھوکہ کھاتے ہو؟ اور دھوکہ ہم کس طرح کھاتے ہیں؟ جب ہم کسی اور کی آنکھوں سے اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے۔
تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پورے باپ دادا یعنی اپنی فیملی، اپنا ایریا، اپنی بستی، اپنے باپ، سب کو سمجھانا ضروری سمجھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قول علی ابی ہی، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی، وقومی ہی، اور اپنی قوم سے بھی. یعنی آپ دیکھیں نبی کتنے بہادر ہوا کرتے ہیں، کیونکہ یہ کہنا بہت ہی بڑی بات ہے، کیونکہ لوگ دشمن بن جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب پچھلی کتاب، جب اپنے وقت کی کتاب، اور جو کہ ان کو بھی صحف ابراہیم دیے گئے، یقیناً وہ اس زمانے کی کتاب کو تصدیق کر رہے تھے. انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا ما ہذہ التماثیل، انہوں نے کہا یہ کیا ہے مورتیاں، یہ کیا بت کو تم بنا کر بیٹھے ہو، التی انتم لہا عاکفون، وہ مورتیاں جو ہو تم اس کے لیے معتکف ہوئے بیٹھے ہو، جمے ہوئے بیٹھے ہو. ہم مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں یعنی جم جاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا مورتیوں کو تم لے کر اور اس کے پاس جم کر بیٹھ گئے ہو. ناؤ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. انہوں نے آیت کا حوالہ نہیں دیا، انہوں نے پچھلی کتاب کا حوالہ نہیں دیا. انہوں نے اس کا جواب کس طرح سے دیا، جو کہ آج بھی آپ کسی باطل انسان کو پرکھیں تو اس کے بھی منہ سے یہی نکلے گا کہ ہم نے اجماع اور تواتر سے اسے دیکھا ہے، یا ہم نے اسے اپنے باپ داداؤں سے پایا ہے، یا یہی جواب ملے گا کہ تمام علماء اس پر متفق ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسان بس اپنے ڈائمینشن سے دیکھتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ یہی جواب ملا. لوگوں نے کہا وجدنا آباءنا، پایا ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو، لہا ان مورتیوں کے لیے، ان بتوں کے لیے، عابدین یہ ان کی عبادت کرتے تھے. ہم نے اپنے باپ داداؤں میں یہ چیز پائی ہے. جواب تو یہ ہونا تھا کہ ابراہیم یہ دیکھ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے. جواب تو یہ آتا ہے جب کوئی آپ کے دین کو سٹروک مارے یا کوئی آپ کو غلط کہے دین کے اعتبار سے، تو آپ کے پاس آیت ہونی چاہیے کہ میں کہاں غلط ہوں. دیکھو اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے، یہ ہے پراپر آنسر. لیکن دیکھ لیں کہ باطل پرست ہمیشہ باپ دادا یا پچھلی باتوں کو اوتھینٹک بناتے ہوئے کہ جی لوگ اس پر چلتے ہیں اس لیے یہ اوتھینٹک ہو گیا. اور جبکہ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ جب بھی کوئی بات کا معاملہ اس میں کانفلکٹ ہو جائے تو اللہ کی کتاب سے نکال کر بات دو. اور جبکہ وہ اللہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو آپ دیکھیے یہیں پر ہی اگر آپ غور و فکر کریں تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس پچھلی کتاب، لوگوں کے پاس پچھلی کتاب، قوم کے پاس پچھلی کتاب، باپ کے پاس پچھلی کتاب موجود ہے. کیونکہ ابھی آگے آپ دیکھیے گا ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم اور اپنے باپ کے لیے کیا سٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں. ایک ایک لفظ میں بہت گہرائی ہے اگر آپ غور سے دیکھیں. سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا آنسر ہی انہوں نے رونگ دیا. انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا. نمبر 2، قولا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لقد کنتم انتم وآباؤکم، البتہ یقیناً تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی، فی ضلال مبین، کھلا گمراہی میں پڑے ہوئے. بہت غور سے دیکھیں کہ ابراہیم جو کہ بہت ہی معتبر نبی، بہت ہی اللہ نے ان کی خاص تعریف کی، اور انبیاء تو ویسے بھی سلیکٹڈ ہیں، بڑے ہی آنریبل ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تم لوگ کھلا گمراہی میں پڑ چکے ہو. اپنے باپ کو کون ایسا کہے گا؟ اپنے پوری قوم کو کون ایسا کہے گا کہ تم لوگ کھلا گمراہ ہو؟ کہ جو کتاب وہ ہماری طرح نماز میں بھی پڑھتے ہوں،
اس کتاب کو چومتے بھی ہوں، اس کتاب کو عزت بھی کرتے ہوں، لیکن اس کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتے ہوں، جو میں نے آپ کو پچھلی بھی آڈیو میں گنوایا تھا۔ طلاق کا معاملہ آج دیکھ لیں، متا کا معاملہ دیکھ لیں، غلام لونڈیوں کا معاملہ دیکھ لیں، حج میں شیطان کے مارنے کا معاملہ دیکھ لیں، نمازوں کے معاملے میں دیکھ لیں، معجزات کے معاملے میں دیکھ لیں، کس قدر ہم کھلم کھلا گمراہی کا شکار ہیں۔ اللہ کی کتاب کچھ اور کہتی ہے، ہمارا عمل کچھ اور ہوتا ہے، اور ہم سب اللہ رسول کا نام لے کے دین جاری کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا؟ غور کریں، 100 بار غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں یہ بات کہی کہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلم کھلا گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ ایک باپ کو یہ کہنا کہ آپ کلیئر غلط ہو، کس وقت کہے گا؟ ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو کس وقت کہے گا کہ آپ کلیئر غلط ہو؟ اس وقت کہے گا جب وہ اپنی ماں کو مار رہا ہوگا، یا وہ شراب دھت نشے کی حالت میں آ رہا ہوگا، جب وہ اللہ کی کتاب کے خلاف جا رہا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ ابا آپ کھلم کھلا غلط کر رہے ہو۔ کوئی حرام کھا رہا ہوگا اور اسے حلال کہے گا، بیوی کو مارتے ہوئے کہے گا مرد کو اس کی اجازت ہے۔ شراب پی کر آئے گا، کہے گا میں مجبور ہوں کیونکہ مجھے اس کی لت پڑ گئی ہے۔ جوا کھیلے گا اور کہے گا کیا کروں، ٹائم پاسنگ کے لیے کوئی اور چیز انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اللہ مجھے معاف کر دیں گے، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ تو آپ کہیں گے تم کھلم کھلا گمراہ ہو، تم بالکل کلیئر غلط ہو۔ کیا تم اللہ کا نام لے رہے ہو، اور کیا تم اپنے باپ داداؤں کے نام سے غلط باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کیوں کہا یہ بات آپ کو انشاءاللہ حق بتائے گی کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے نیک شخص نے اپنی قوم اور اپنے باپ کو کیوں کہا کہ آپ کھلم کھلا گمراہ ہو، تو یقیناً ان کے پاس پچھلی دین کی کتاب موجود ہوگی، یہ اس کو دینی کتاب بھی مانتے ہوں گے اور اس پر عمل بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ تو بیٹے نے کہا کہ آپ لوگ سب کلیئر گمراہ ہو۔ تو اب آگے چلیے کیا ہوا، لوگوں نے پھر کیا جواب دیا؟ لوگوں نے کہا اجئتنا بالحق، کیا تم ہمارے پاس حق کے ساتھ آئے ہو، سچی بات کے ساتھ آئے ہو؟ ام انت من اللاعبین، یا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ یہ ایسا کیسا آنسر دیتے ہیں؟ یہ ایسا آنسر وہی دیتے ہیں جب ہم بھی کسی کو کوئی ایسی بات بتائیں جو اس نے کبھی اپنی زندگی میں سنی نہ ہو، اور پھر ہم اس کو کہتے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے، تو وہ کہتا ہے واقعی یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا مجھے دکھاؤ، اگر اس کو دکھا بھی دو تو کہا لکھا ہوا تو ہے، لیکن اس کی انٹرپریٹنگ، اس کا ترجمہ میں علماؤں سے پوچھوں گا کہ اس کا کانٹیکس کیا جا رہا ہے، اٹھو نہ پوچھو نہ، تو ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ آپ اور میں اس کو بار بار فون کریں گے، آپ نے پوچھا؟ آپ کو جو میں نے قرآن سے آیت بتائی آپ نے اس کو پوچھا؟ نہیں، کہاں ٹائم ملا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت گہری بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تو بڑے 16 علوم ہونے ضروری ہیں، اور میں غور کروں گا۔ یعنی ایک انسان کو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی نئی بات سنتا ہے جو اس نے بچپن سے نہیں سنی، اور اگر ہم اس کو حوالہ دیں کہ یہ بات قرآن سے ثابت ہے، تو وہ قرآن تک کو دیکھ کر بھی اپنے غلط فیصلے کرتا ہے۔ اور اگر اول تو کئی لوگ میری زندگی میں ایسے آئے ہیں جنہیں قرآن کھولنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اس سے اس بات کو میچ کر سکیں۔ آپ دیکھیں بالکل سیم یہی چیز مجھے اس وقت نظر آ رہی ہے کہ قوم نے کتاب کھول کر تصدیق نہیں کی ابراہیم کی باتوں کی، کیونکہ ٹائم نہیں ہے نا۔ اور اگر ٹائم نکال بھی لو تو کہو کہ جی اسے تو آپ ایسے بیان کر رہے ہیں، نظر بھی آ رہا ہے، لیکن علماؤں نے اس کی کوئی
ڈفرینٹ انٹرپریٹنگ دی ہوگی. دیکھیں میں تمام علماؤں کی بات نہیں کر رہی، میں علماء سو کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. نہیں تو اچھے علماء تو ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہوتے ہیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل رکھے. تو آپ دیکھیں ایک ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ انہوں نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ یوں ہی ڈائریکٹ ہماری طرح کہہ رہے ہیں کیا آپ واقعی سچی بات لائے ہو ابراہیم یا آپ مذاق کر رہے ہو؟ جس پر ابراہیم علیہ السلام کھل کر بات بتائیں گے کہ دیکھو رب کا قانون اور رب کیا ہے، اور انہوں نے کس طرح سے ہر چیز کو ایگزسٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی. اور کس کی بات سمجھ نہیں آئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ان کو بات سمجھ نہیں آئی. یہ بات تو انہی کو سمجھ آتی ہے جو اس کے لیے وقت نکالیں گے، اس کو اس کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنے ٹائم کو نکالیں گے، کھولیں گے. تو اللہ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو ضرور ہدایت سے نوازیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.